مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کاسرگوڈ میں بی جے پی کے کارکنان میں آپس میں ہوئی جھڑپ میں چاقو کا استعمال کر کے کئی لوگوں کو زخمی کیے جانے کی خبریں ہیں، تو ایک بار پھر ایک سیلفی نے ایک نوجوان کی بلکہ دو لوگوں کی جان لی۔ میں اس کی تفصیلات سناتا ہوں۔ تو راجستھان میں حجاب کو لے کر کے پولیس افسران نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تو ان کو معطل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ساڑی گری ہوئی لانے کے لیے اپنے بچوں کی جان کو ہی داؤ پر لگا دیا ایک ماں نے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور کہاں کی ہے یہ بھی سناؤں گا، کس سوسائٹی کی ہے۔ ناظرین گرامی، اویسی پر حملہ کرنے کے لیے قاتلوں کو پستول فراہم کرنے والا مسلمان نکلا ہے جس کا نام ہے حبیب، اور وہیں پر ایس پی بی جے پی کے حامیوں میں بھی خونریز جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے۔ اویسی کی پیشگوئی سامنے آئی ہے کہ ایک دن حجابی خاتون پی ایم بنے گی بھارت کی۔ وہیں پر یوگی دھمکی دینا بند نہیں کر رہے ہیں، کہا کہ دیوبند میں یہ ٹی ایس سینٹر کھولا ہے، 10 مارچ کے بعد طالبانی سوچ رکھنے والوں کی گرمی ٹھنڈی کریں گے۔ تو گرمی والے بیان پر جینت نے جواب دیا کہ الیکشن کے بعد اچھا سا کمبل بھی بھیج دوں گا۔ ناظرین گرامی، حوثیوں کے حملے کے بہانے اب ابوظہبی میں امریکی F-22 طیارے پہنچ چکے ہیں۔ آئیے آپس میں لڑانے کی تھیوری دیکھیں امریکہ کی۔ تو حجاب پر زعفرانیوں کی گھٹیا سوچ سامنے آئی ہے۔ ایک اسکول نے اپنے نوٹس بورڈ پر مسلمانوں کے تئیں غلط الفاظ کا استعمال کیا۔ وہیں حجاب کو لے کر کے امریکی سفیر نے تشویش کا اظہار کیا تو ہندوستان نے کہا یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وائرل ویڈیوز دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کاسرگوڈ سے جو خبر آ رہی ہے سب سے پہلے وہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ بی جے پی کارکنان کے درمیان میں ہوئی ایک جھڑپ میں چاقو سے ایک دوسرے کو کاٹے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک کاسرگوڈ ضلع کے کوڈلو نامی علاقے میں آئی ہیں۔ بی جے پی کارکن پرشانت جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے شراب نوشی ہو رہی تھی بی جے پی کارکنان کے درمیان میں جو ہے کسی بات کو لے کر کے جو ہے معاملہ بڑھا۔ اس درمیان میں پرشانت اور آروپی مہیش نامی ایک بی جے پی کارکن جو ایس ٹی پی آئی کارکن کے قتل کے معاملے میں ایک اہم ترین ملزم ہے، اسی مسئلے کو لے کر کے یہاں پر گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اسی وقت دونوں جو بی جے پی کے ہی کارکنان تھے آپس میں جھگڑ پڑے اور چاقو سے حملہ کر دیا گیا۔ محغیب ناظرین گرامی، پرشانت نامی اس وقت بی جے پی کارکن کو یہاں پر جو ہے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن ایک ہی پارٹ سے تعلق رکھنے والے کارکنان کے درمیان اس طرح آپسی جھڑپ کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ ناظرین گرامی، سیلفی یہ بہت جان لیوا ہو چکی ہے آج کل۔ سیلفی لینے کا جنون بھی اس قدر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ مغربی بنگال سے آ رہی خبر کے مطابق یہاں پر ریلوے پٹری پر سیلفی نکال رہے 3 نوجوانوں میں سے 2 نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں، تو یہ بری طرح زخمی ہوا ہے۔ یہ مڈناپور نامی علاقے میں پیش آیا ہے، مغربی بنگال کے مڈناپور کے کوسے ندی کے اوپر جو ہے یہ ریلوے پل بنا ہوا ہے۔ اس درمیان میں تینوں نوجوان لوکل ٹرین آ رہی تھی، اسی درمیان میں اس ٹرین کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کی تیز رفتاری کا اندازہ نہیں ہوا اور تینوں کو جو ہے ٹرین نے ٹکر مارا، اس میں 2 ہلاک ہوئے تو ایک بری طرح زخمی ہوا ہے۔
ریلوے پولیس نے اس سلسلے میں جو ہے تفصیلات فراہم کی ہیں. یہ سیلفی کے چکر میں جانے کس طرح جا رہی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی. اس لیے ایسی چیزوں پر، ایسی جگہوں پر کہ جو بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، کوئی جو ہے پہاڑ کی کسی چوٹی میں کھڑے ہو کر کے نکال رہا ہوتا ہے، کوئی کھائی کے بغل میں جا کر کے نکال رہا ہوتا ہے، کوئی ندی یا کوئی چلتی کشتی پر، اس طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سیلفی نکالنے کے جنون نے کئی نوجوانوں کی اور کئی لڑکیوں کی جان لی ہے. ایسے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ناظرین گرامی، حجاب کے سلسلے میں اس وقت بھارت میں جو چل رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کس طرح سے اس پر جو ہے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے. خود ہمارے مولوی حضرات جو ٹی وی میں پیڈ مولوی حضرات ہیں وہ جا کر کے خود اپنی عزت کس طرح سے جو اچھال رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس ٹیکنیکل جواب نہیں ہوتے. وہاں جا کر کے جو ہے مسلمانوں کے اپنے آپ کو رہبر یا کچھ ترجمان بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی نैاں ڈبو کر کے آتے ہیں. ایسے مولویوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے مولویوں کے سلسلے میں جو ہے یہ واضح پیغام بھی دینا چاہیے کہ بھائی یہ مسلمانوں کے جو ہے پوری طرح سے ترجمان نہیں ہو سکتے. اگر مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے کسی کو ٹی وی ڈیبیٹ میں بلانا ہی ہے تو ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن کو کچھ جانکاری ہے اسلام کے سلسلے میں، حجاب کے سلسلے میں، جن کے پاس ٹیکنیکل جوابات بھی ہوں. بہرکیف ناظرین، اسی کا بہانہ بناتے ہوئے اب اسکول کے نوٹس بورڈ پر بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف حجاب کو آڑ بناتے ہوئے گالیاں دی جا رہی ہیں. تو کسی علاقے میں پولیس افسران خود جو ہے حجاب کو لے کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جے پور، راجستھان کے جے پور سے ایسی ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر 2 پولیس افسران کو ان کی ڈیوٹی سے معطل کر دیا گیا ہے. جی ہاں، جواہر سرکل پولیس تھانے میں کانسٹیبل رمیش اور ٹرافک شعبے میں یہ SI ستویر سنگھ، ان دونوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر حجاب کو آڑ بناتے ہوئے مسلمانوں کے سلسلے میں بہت ہی نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا. جب اس طرح پولیس افسران کی جانب سے ہی مسلمان اور حجاب کو لے کر کے اس طرح کی باتیں سنی گئی تو وہاں کے لوگوں نے ان کا فوٹو شیئر کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے اعتراض جتایا. تو اس کے چلتے پولیس کمشنر انل پیرس دیشمکھ نے جو ہے ان کو ان کی ڈیوٹی سے نکال دیا ہے اور ان کی جو ہے افسری سے معطل کر دیا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے سرکاری محکموں میں رہ کر کے بھی لوگ جو ہے دشمنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، عداوت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں ان بات کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ جس عہدے پر فائز ہے وہاں سے بیٹھ کر کے سماج کے خلاف کس طرح نفرت بھڑکا رہے ہیں. ناظرین گرامی، اسی طرح کی خبر بنگلورو سے بھی آئی. وہاں پر ایک اسکول میں باقاعدہ حجاب کے آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نوٹس بورڈ میں نفرت پھیلانے اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کی خبر آئی. حجاب کے نام پر زعفرانی سوچ کے لوگوں کی طرف سے پیدا کردہ تنازع نے کرناٹک کی سیاسی ماحول کو تو گرم کر دیا ہے. حجاب کا تنازع بھی حل نہیں ہوا تھا کہ ریاست سے مزید کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں جس سے ماحول بگڑنے کا بدترین خدشہ ہے. کرناٹک کے بنگلورو کے ایک پرائیویٹ اسکول میں طلبہ اور اہل خانہ نے ہفتے کو احتجاج کیا. الزام ہے کہ اسکول انتظامیہ نے حجاب کے حوالے سے اسکول کے نوٹس بورڈ پر قابل اعتراض زبان استعمال کیا. والدین نے الزام لگایا کہ ایک مخصوص طبقے کے حوالے سے گھٹیا زبان استعمال کی گئی. لوگ ودیا ساگر انگلش پبلک اسکول میں جمع ہو کر اس معاملے پر احتجاج کر رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ نوٹس لگانے والے ٹیچر کو معطل کر دیا گیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرپرست نے کہا کہ یہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 20 سال پرانے اس اسکول میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں. یہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے. ایک سرپرست نے میڈیا سے اپیل کی کہ اس معاملے کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرے کیونکہ ایک مقامی مسئلہ ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں. اطلاع ملتی DDPI پولیس اور محکمہ تعلیم کے افسران مظاہرین کو منانے کے لیے موقع پر پہنچ گئی ہے. تاہم احتجاج پرامن طریقے سے ہوا. وہیں ہفتے کو کرناٹک کے انک تھاڑکا کے ایک سرکاری اسکول کی ویڈیو نے بھی ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا. مبینہ طور پر اسکول کے کلاس میں مسلم طلباء کی نماز پڑھتے ہوئے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. وہ ہم نے کل ویڈیو آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے جو اس معاملے کو لے کر کے ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی معمولی باتوں کو لے کر کے اس مسئلے کو اس وقت گرمائے رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہیں پر ناظرین گرامی، امریکی سفیر نے بھی جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں حجاب کے آڑ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور مذہبی آزادی پر جس طرح قدغنیں لگ رہی ہیں، اس پر جب اظہار تشویش کیا تو ہندوستان نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے.
جی ہاں، انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ ہندوستانی ریاست کرناٹک کو مذہبی لباس سے متعلق کوئی اصول طے نہیں کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے جو خواتین اور لڑکیوں کو حاشیے پر لے جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی حکومت میں بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امور کے سفیر راشد حسین نے یہ اعتراض کیا ہے، اور یہ وہ بیان اسی وقت میں آیا جب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعہ کو میلبورن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے بحر ہند کے علاقے میں کیواڑ کے ذریعے دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا جائزہ ایک طرف وہ لے رہے ہیں تو دوسری جانب جو ہے اس طرح سے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امور کے سفیر راشد حسین نے اعتراض کیا۔ تو اس کے جواب میں یہاں کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہم آپس میں مسئلہ حل کر لیں گے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس طرح امریکہ سے مذہبی آزادی کو لے کر کے اٹھائے جانے والے اس معاملے کو، اگر جو حجاب کا معاملہ اندرونی کیسے ہو سکتا ہے؟ حجاب کا معاملہ تو جو ہے مذہب سے جڑا ہوا ہے اور انسان کی اپنی آزادی سے جڑا ہوا ہے، اور امریکہ اپنے آپ کو جو ہے سیکولر ملک کہلانے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اسی شبیہ کے ساتھ سپر پاور کہلاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کہاں کی اس وقت مذہبی آزادی پائی جا رہی ہے بھارت میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس جواب کو لے کر کے بھی استعمال جو ہے اعتراض جتایا جانے لگا۔ وہی ناظرین گرامی، اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو ہے ایک ساڑی کے لیے ماں نے اپنے بیٹے کو جان ہی جوخم میں ڈالتے۔ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ایک ساڑی ہے اور ساڑی میں ایک لڑکا لٹک رہا ہے اور اس کو اوپر ایک عورت کھینچ رہی ہے۔ یہ فرید آباد کی بتائی جا رہی ہے ویڈیو، 10 منزلہ سے زیادہ یہ عمارت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 10ویں اپارٹمنٹ میں لوگ رہتے ہیں یا 9ویں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں منزلے میں۔ وہاں پر جو ہے ایک ساڑی ایک خاتون کے نیچے گر گئی تھی، اس کو لانے کے لیے بیٹے کو بالکنی کے حوالے سے بھیجا، سیڑھیوں کے حوالے سے نہیں۔ اسی کے چلتے سامنے کی بلڈنگ والے نے اس ویڈیو کو نکال لیا جس میں جو ہے اہل خانہ یا اس لڑکے کے گھر والے اس کو ساڑی سے لٹکتے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ یہ لکھ دیا گیا کہ صرف ایک ساڑی کے لیے ماں کس طرح اپنے بیٹے کی جان جوخم میں ڈال سکتی ہے، اور یہ 10واں فلور ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ ایک تو اس سوسائٹی کے لوگوں نے نوٹس بھیجا ہے، تو وہیں پر پولیس بھی اس معاملے کا نوٹس لے رہی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے جان جوخم میں ڈال کر کے اس ساڑی کو لانے کے لیے یہ جانے اور آنے والی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ تشویشناک حالت میں شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کر لیتے ہیں اسد الدین اویسی پر حملہ کرنے والے تیسرے فرد کی جس نے حملہ آوروں کو پستول فراہم کیا تھا، اس کا نام علیم نکلا ہے۔ مشرا نے بتایا ہے کہ پستول فراہم کرنے والے شخص کی شناخت علیم کے طور پر کی گئی ہے، جو میرٹھ کے منڈلی تھانہ علاقے کے تحت ننگل مال کا رہنے والا ہے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ علیم نے سچن کو 2 پستول اور 40 کارتوس اور 1.20 لاکھ روپے میں فروخت کیے تھے۔ مشرا کے مطابق علیم بہار سے ٹرک ڈرائیوروں کے ذریعے غیر قانونی ہتھیار اسمگل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے عدالت سے ملزم سے پوچھ گچھ کے لیے ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جس پر پولیس افسر کے مطابق عدالت نے ملزم کو 24 گھنٹے کی تحویل میں دے دیا ہے اور اس سے مزید جو ہے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جنہوں نے حملہ کیا اور حملہ آوروں کو جس نے پستول دیا، وہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت پولیس کی تحقیق میں آ چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اس وقت یوگی لگاتار دھمکیوں پر دھمکی دیتے جا رہے ہیں۔ اب دیوبند میں ATS سینٹر کو لے کر کے انہوں نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ دیوبند اسمبلی حلقے کے بڑگاؤں میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ATS سینٹر اور طالبان کو لے کر کانگریس اور SP پر سخت نشانہ لگایا اور مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے ووٹ مانگے۔ انتخابی مہم کے آخری دن انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے CM یوگی نے دیوبند اسمبلی سیٹ سے کانگریس کے امیدوار پر حملہ بولا اور کہا کہ جب سے الیکشن آیا کچھ لوگوں میں گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس امیدوار کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے دیوبند میں ایسے لوگوں کی گرمی ٹھنڈی کرنے کے لیے ATS سینٹر کھول دیا ہے اور 10 مارچ کے بعد طالبانی سوچ رکھنے والوں کی گرمی مزید ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ انہوں نے اپوزیشن پر شدید حملہ بولا۔ CM یوگی نے کہا کہ ہم نے فسادیوں اور مافیا کو سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں مافیا، گنڈوں، دنگائیوں کو سبق سکھانے کا کام کیا۔ اب کوئی کانوڑ یاترا کو روکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس یاترا کے دوران ایسا لگتا ہے کہ بھگوان شیو کے درشن ہوتے ہیں۔ اب ریاست میں کوئی فساد
نہیں ہوتے اور نہ ہی کرفیو لگتا ہے۔ ہماری حکومت نے جہاں ایک طرف ترقی کی وہیں مذہبی جذبات کا بھی خیال رکھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح دھمکی دینے کا سلسلہ جاری ہے تو اس کے جواب میں جینت نے بھی کہا کہ وقت آئے گا کہ اچھا سا کمبل بھی ہم ان کو بھیج دیں گے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس سلسلے میں اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے جو ختم ہو چکی ہے اس وقت، اس میں اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کا جینت چودھری کے RLD کے ساتھ اتحاد ہے۔ جینت چودھری ان دنوں یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انتخابی مہم کے دوران جینت چودھری نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا ووٹ کرو کہ جو لوگ گرمی نکالنا چاہ رہے ہیں ان کی بولتی بند ہو جائے۔ بہت کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، انہیں یعنی CM یوگی میں اچھا سا کمبل خرید کر گورکھپور بھیج دوں گا۔ جینت چودھری نے تقریر کے آخر میں عوام کو پوچھا کہ آپ ایک کام کر دیں گے نا؟ اس کے بعد جینت چودھری کہتے ہیں کہ بابا یو گئے اور پھر جینت اپنی تقریر ختم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت دھمکیوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے UP میں انتخابات کی گرمی چل رہی ہے ہر طرف، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ انگریزوں کی، کہ آپس میں لڑاؤ اور لڑانے کے لیے بھی اپنی ہتھیار فراہم کرو اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بتاؤ۔ امریکی فضائیہ نے بتایا ہے کہ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے متحدہ عرب امارات میں حالیہ غیر معمولی حملوں کے بعد امریکی F-22 لڑاکا طیارے خلیجی ملک کے فوجی ہوائی اڈے پہنچ چکے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق حالیہ ہفتوں کے دوران حوثیوں نے متحدہ عرب امارات کی متعدد اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن میں سے کئی کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ ان حملوں نے اماراتی اور امریکی فضائی دفاع کے لیے پریشانی کو جنم دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر UAE میں مقیم امریکی فوجی مختصر دورانی کے لیے پناہ لینے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ امریکی فضائیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جدید ترین جیٹ طیارے گزشتہ ماہ جنوری کے دوران میزبان ملک میں تعینات امریکی اور اماراتی مسلح افواج کے خلاف سلسلہ وار حملوں کے بعد UAE کے لیے امریکی حمایت کے کثیر جہتی مظاہرے کے طور پر خلیجی ریاست کے فوجی ہوائی اڈے پر پہنچے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس سینٹرل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے ابوظہبی کے ولیعہد شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مذاکرات کے بعد 5th جنریشن کی ان طیاروں کی تیزی سے تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک لگاتار ہتھیاروں کو خریدنے کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان خلیجی ممالک کو ہتھیار خریدنے پر مجبور کرنے والے مخصوص کچھ ممالک ہیں، اور اس میں سر فہرست امریکہ ہے۔ اور امریکہ ان خلیجی ممالک کو ڈراتا ہے ایران سے یا ایران کے حمایت یافتہ کچھ تنظیموں سے، اور ان کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہے اگر آپ نے اپنی فوجی طاقت کو مضبوط نہیں کیا تو ایران آپ پر حملہ کرے گا، یا پھر حزب اللہ حملہ کرے گا، یا پھر حوثی جیسی تنظیمیں آپ پر حملہ کرے گی۔ تو ایسے میں ایک طرف جو ہے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار کو فروخت کر کے وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آپ آپس میں مر جاؤ، ہمارا کیا جانا ہے، صرف ہمارے ہتھیار خریدو، آپ آپس میں مارتے مرتے رہو، ایک تو آپ کی آبادی بھی ختم ہو جائے گی، دوسرا ہم بھی ٹھاٹھ سے رہیں گے اپنے ہتھیار بیچ کر کے۔ یہ اس کی پالیسی پہلے سے چلتی رہی ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب عرب حکمراں اس بات کو جانتے نہیں ہیں اور امت کو جوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔